حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کے گھر میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اعمال کے تعلق سے جاننے کی انہوں نے کوشش کی۔ ازواج مطہرات نے بتلایا۔ اس کے بعد انہوں نے جب سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کے تعلق سے تو انہوں نے کم سمجھا، اور انہوں نے سمجھا ان کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ اور خطا کو معاف کر دیا ہے، لہذا ہم تو اس طرح نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے ارادہ کیا کہ ہم ہر دن روزہ رکھیں گے، دوسرے شخص نے ارادہ کیا کہ ہم ہر دن قیام اللیل کریں گے، پوری رات نماز تہجد میں گزاریں گے، اور تیسرے شخص نے ارادہ کیا کہ ہم عورتوں سے الگ تھلگ رہیں گے، شادی نہیں کریں گے۔ شادی کریں گے تو مسائل بڑھ جاتے ہیں، آدمی کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، بچے اور بھی ہوتے ہیں اور بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ان ذمہ داریوں کی وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتے، اسی لیے شادی ہی نہیں کریں گے۔ یہ تینوں نے 3 قسم کے ارادے کیے اور وہاں سے چل دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر لگی تو نبی علیہ السلام ان کے پاس گئے اور کہا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم لوگوں نے اس طرح کی بات کی ہے، اما واللہ انی لاخشاکم للہ، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، واتقاکم لہ، اور میں تم سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میرا معمول کیا ہے، لکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا نفلی روزوں کے تعلق سے۔ آپ ہر ہفتے 2 روزے رکھتے تھے، ایک پیر کے روزے اور دوسرا جمعرات کے روزے، یہ 2 دن۔ مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15 جو ایام 20 کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی نفلی روزے جیسے شوال، محرم اور دیگر روزے جو صحیح طور پر ثابت ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی بات کو سمجھاتے ہوئے ان صحابہ کرام سے کہا کہ میں تم سے زیادہ متقی ہوں اور میں تم سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میرا جو معمول ہے وہ یہ ہے کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نفلی روزہ، اور نفلی روزہ میں چھوڑتا بھی ہوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا، وَأُصَلِّ وَأَرْقُدُ، اور میں قیام اللیل بھی کرتا ہوں، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، لیکن کچھ حصہ سوتا بھی ہوں، یعنی پوری رات میں نماز نہیں پڑھتا۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، لہذا یہ میری سنت طریقہ ہے، جو ان سنتوں سے اعراض کرے گا، جو ان سنتوں سے منہ موڑے گا، اس کا تعلق مجھ سے نہیں، وہ طریقہ محمدیہ میں نہیں۔ لہذا اس حدیث میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دین میں غلو کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان صحابہ کرام نے کتنے اچھے ارادے کیے تھے اور کتنے نیک ارادے ان کے تھے کہ پوری رات نماز میں گزاروں گا، اسی طریقے سے ہر دن جو ہے نفلی روزے رکھوں گا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے سنت طریقہ یہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول طریقہ سے ہٹ کے تھا، اسی لیے یہ حد سے تجاوز ہوا، دین میں غلو ہوا، اور دین میں غلو کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بالکل بھی ناپسند کیا۔